الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ویسے تو ہدایت النحو کا بہت سارے اسباق یوٹیوب پر موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہدایت النحو پڑھنے سے یہ ہے کہ ہدایت النحو کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں کہ عبارت پڑھی کیسے جاتی ہے اور ترجمہ کیا کیسے جاتا ہے۔ ہمارا انداز بالکل مختلف ہوگا، اور عبارت سکھلانے کے لیے ہدایت النحو کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ہدایت النحو کی جو عبارت ہے وہ بہت زیادہ سہل ہے، آسان ہے، جبکہ دیگر کتابوں کی جو عبارت ہے جیسے اصول الشاشی ہے، کافیہ ہے، دروس البلاغہ ہے، تھوڑی مشکل ہے۔ تو سکھلانے کے لیے یہ کتاب بڑی بہترین ہے، تو اسی کتاب پر ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے۔ ایک تو یہ کتاب بھی حل ہو جائے گی، دوسرا ہم یہ بھی آپ کو سکھائیں گے عبارت پڑھی کیسے جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو ہدایت النحو پڑھانے کا طریقہ ہوگا اس کا انداز کچھ اس طرح ہوگا کہ جو بھی عبارت ہم نے پڑھنی ہے تو اس عبارت پڑھنے سے پہلے کے لیے جن قواعد نحو کی ضرورت پڑے گی، جن پوائنٹس کی ضرورت پڑے گی، پہلے ہم آپ کو وہ بتائیں گے، پھر اس قواعد اور پوائنٹس کے مطابق ہم عبارت پڑھ کے آپ کو دکھائیں گے، طریقہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم صرفی اعتبار سے جو صیغے آئے ہیں اس کو بھی حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جب یہ عبارت پر بات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد ہم آپ کو ترجمہ کرنے کے حوالے سے پہلے آپ کو پوائنٹس بتائیں گے، یعنی جو ترجمہ آ رہا ہے اس عبارت کا، تو اس عبارت کا ترجمہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے آپ کو بتا کر پھر انہی چیزوں کے مطابق ہم آپ کو پھر ترجمہ کر کے دکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو عبارت کی کوئی تفصیل کرنی ہوگی تو وہ بھی ہم توضیح بھی کریں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، اور اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے اور پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ کے فضل سے آپ عبارت پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور یہ صرف ہدایت النحو کی ابتدا ہے، ہم مشکل کتابوں کو بھی شروع کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم عبارت آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، کیونکہ اس میں بلاغت اور فصاحت آ جاتی ہے۔ کہ ایک رجسٹر آپ اپنے پاس رکھ لیں، پینسل بھی رکھ لیں، اور کچھ چیزیں میں آپ کو لکھواؤں گا وہ چیزیں آپ نے لکھ لینی ہیں، کچھ پوائنٹس آپ کو لکھواؤں گا وہ پوائنٹس آپ نے لکھ لینے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ انتہائی اہم ہوں گے، اور کچھ نقشے میں آپ کو بتلاؤں گا وہ بھی آپ نے رکھ لینے ہیں۔ تو یہ کچھ لوازمات ہیں جن کو آپ نے پاس رکھ کے یہ لیکچر سننا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو عبارت آپ کی درست ہوتی رہے گی اور آپ دنوں میں اس میں بہتری محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے نحو کا ایک قاعدہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے معرفہ وہ مبتدا بنتا ہے، اور خبر جو ہے نا وہ جار مجرور کی صورت میں بھی آ جاتی ہے، پہلا پوائنٹس۔ دوسرا پوائنٹس یہ ہے کہ معرفہ پلس معرفہ، یعنی معرفہ کے بعد دوبارہ معرفہ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹس یہ ہے کہ ناکرہ پلس معرفہ، یعنی ناکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس یاد رکھ لیں۔ اب اس کے بعد ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہدایت النحو کی سب سے پہلی عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہدایت النحو کی پہلی عبارت ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ یہ تو ویسے آپ کو اس پر اعراب کیا پڑھنا ہے وہ تو آپ کو سب پتہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے تو وہ تو آپ نے اس پر اعراب تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب جو ہم نے پوائنٹس بتائے ہیں اس پوائنٹس کے حساب سے اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین، جب بھی آپ عبارت پڑھنے لگے تو سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ جو جملہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مبتدا بنتا ہے، یعنی جو معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ پہلا جز اس کا الحمد معرفہ ہے اور اسم ہے، تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ اسم ہے، معرفہ ہے، اس لیے اس کو یہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے، اس کو مرفوع پڑھا جائے گا الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد للہ ہے، للہ لفظ اللہ کے شروع میں لام ہے، یاد رکھیں یہ اگر اس کے شروع میں الف بھی ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے، اگر الف نہ ہو تو للہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ الف گر جاتا ہے
تو للہ ہی ہے، للہ، تو لام چونکہ جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، تو اس لیے اللہ، لفظ اللہ کے نیچے جر پڑھیں گے الحمدللہ ہی۔ تو یہاں تک عبارت ہم نے پڑھ لی۔ اب دیکھیں اب آگے کیسے پڑھنی ہے۔ اب للہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ رب العالمین ہے، رب العالمین۔ اب لفظ اللہ معرفہ ہے، علم ہے، معرفہ کی قسم علم ہے، نام ہے، اور اس کے بعد رب العالمین یہ بھی معرفہ ہے۔ لفظ اللہ بھی معرفہ اور رب العالمین یہ بھی معرفہ ہے۔ لفظ اللہ کون سا معرفہ ہے؟ اسم علم، اور رب العالمین کون سا معرفہ ہے؟ معرف بالاضافت، معرفہ کے ساتھ قسم ہے نا، اس میں رب العالمین معرف بالاضافت ہے۔ تو اب دو معرفہ ایک ساتھ آ کے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹس بتا دیا، جب دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ تو لفظ اللہ موصوف ہے اور رب العالمین یہ صفت ہے، تو صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا۔ تو چونکہ لفظ اللہ مجرور ہے تو رب کے نیچے بھی ہم جر پڑھیں گے، اس کو بھی مجرور پڑھیں گے تو رب العالمین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ربی کا بھی ہم نے پڑھ لیا، تو رب الحمدللہ رب اب اس کے بعد عالمین ہے، اور عالمین اب دیکھیں ربی کا تو ہو گیا، اب رب کے عالمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کی اضافت ہے تو یہ معرفہ ہے، لیکن اگر رب کو اکیلا دیکھیں، یعنی اس کی اضافت و عالمین کو وہ سائڈ پہ کر دیں تو اکیلا رب دیکھے تو یہ ناکرہ ہے، اور العالمین اکیلا عالمین دیکھیں تو اس کے اوپر الف لام ہے وہ معرفہ ہے۔ تو دیکھا ناکرہ پلس معرفہ ہو گیا، رب ناکرہ، اکیلا رب، اور العالمین معرفہ ہے، تو ناکرہ پلس معرفہ ہو گیا، تو لہٰذا یہ مضاف ہے رب، اور العالمین مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف الیہ مل کر یہ پھر صفت بنے گی لفظ اللہ کی۔ تو العالمین یہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو یہ تو مجرور نہیں ہے، تو عالمین ہے، اس کے آخر میں تو نصب آ رہا ہے۔ دیکھیں العالمین یہ اسماء متمکنہ کی جو 16 قسمیں ہیں نا، اسماء متمکنہ سے مراد جو اس میں معرب ہوتا ہے، جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، اس کی 16 قسموں میں جو العالمین ہے جمع مذکر سالم ہے۔ تو جمع مذکر سالم یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح کا نقشہ بھی آپ بنا کے رکھ لیں۔ تو جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوتا ہے حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ فاعل بن رہا ہوتا عالمون ہوتا عالمون، اور اگر یہ نائب فاعل بن رہا ہوتا یا مرفوعات میں سے کچھ بھی بن رہا ہوتا تو یہ واو کے ساتھ ہوتا عالمون۔ لیکن جب یہ منصوبات میں سے کچھ بنے گا یا مجرورات میں سے کچھ بنے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ یا کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پر یہ مجرورات میں سے مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے یہ عالمین ہے، عالمون نہیں ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ناکرہ پلس معرفہ، ناکرہ معرفہ، معرفہ کی اگر آپ کو 7 قسمیں نہیں آتی تو سب سے پہلے وہ 7 قسمیں آپ دیکھیں، کیونکہ ناکرہ معرفہ ایسی چیز ہے جن کے ذریعے ہم عبارت کو حل کریں گے کہ یہ ناکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو یوں بنے گا، یوں بنے گا، وہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ اس طرح عبارت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ عبارت پڑھ لی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا عبارت ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے اندر جو صرفی اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں صیغے کون کون سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے حمد آیا ہے، حمد مصدر ہے، حمد یحمد حمدن، تو حمد مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر کے مراحل الارواح میں تقریباً 32 سے 33 اوزان آئے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھواتا رہوں گا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ رجسٹر اپنے پاس رکھ لیں، تو اس میں آپ لکھ لیں مصدر کے اوزان ہیڈنگ دے کے نیچے لکھ لیں فاعل، فاعل نمبر 1 فاعل جیسے حمدن۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا، جیسے جیسے اور مصادر آتے جائیں گے وہ اسی جگہ پر، یہ پورا صفحہ چھوڑ دیجیے گا، اسی جگہ پر آپ کو جو ہے نا وہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایڈ کر لیں مصدر کے اوزان ہیڈنگ دے اور نیچے لکھیں فاعل جیسے حمدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدر ہے، تو اور جو اوزان آئیں گے وہ آپ کو نیچے لکھواتا جاؤں گا، یہ پورا صفحہ چھوڑ دیں اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اچھا یہ مصادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمد یہ صرفی اعتبار سے مصدر ہو گیا۔ رب جو ہے نا یہ اس میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ یعنی مضاعف ہے، 2 حروف ایک جنس کے آ جائے تو مضاعف ہوتا ہے۔ تو یہ رب بن تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو صفت مشبہ اور اس میں فاعل ایک ہی چیز ہے، تھوڑی سی فرق ہے، اس میں صفت عارضی ہوتی ہے، صفت مشبہ میں صفت دائمی ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ فاعل یہ بھی لکھ لیں، اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں، اور جیسے آپ نے مصدر کے اوزان کی ہیڈنگ دی اور ایک صفحے میں، اور دوسرے صفحے میں آپ یہ ہیڈنگ دیں صفت مشبہ کے اوزان، اور اس کے نیچے بھی لکھ لیں فاعل جیسے رب، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اب اس کے بعد عالمین ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم نہیں، عالم کی جمع، عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو،
اور یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے. جیسے اسم اعلیٰ میم مکسور سے ویسے اس کے صیغے شروع ہوتے ہیں، لیکن فاعلن کے وزن پر بھی اسم اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے. اور اسم اعلیٰ میں جو ہے نا وہ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کام واقع ہو، جس کے ذریعے جو کام کرنے کا اعلیٰ ہو. ٹھیک ہے، تو جیسے عالم ہے تو اس میں اس کا مادہ علم ہے، تو عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں، یعنی اس دنیا کو عالم کیوں کہتے ہیں، اس کا مادہ تو علم ہے. تو اس لیے کہ دنیا میں آ کر ہی بندہ علم سیکھتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے نا یہ ذریعہ ہے، یہ ایک آلہ ہے علم سیکھنے کا، تو اس لیے جو ہے نا اس دنیا کو عالم کہتے ہیں. اچھا، یہ صرفی اعتبار سے ہمارے صیغے بھی ہو گئے. اب اس کے بعد چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. ٹھیک ہے، ترجمہ اگر یاد رکھے، ترجمہ یہ ایک الگ فن ہے اور عبارت پڑھنا یہ ایک الگ فن ہے. تو ترجمے کے بھی پوائنٹس ہو گئے، جو رجسٹر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے لے کے رکھنا ہے، اس میں آپ نے ترجمے کے پوائنٹس بھی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جا کے کوئی آدھے رجسٹر کے بعد جو ہے نا وہ آپ ترجمہ کرنے کے پوائنٹس یا نکات اس طرح کی ہیڈنگ دے لیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ یعنی جو عبارت آئے گی اور اس عبارت میں جس طرح کا ترجمہ ہوگا میں نے اسی طرح کے پوائنٹس آپ کو بتانے ہیں. سب پوائنٹس ایک ساتھ نہیں بتاؤں گا. تو اب سب سے پہلا ترجمہ کرنے کا یہ پوائنٹس لکھیں کہ مبتدا خبر میں پہلے ترجمہ مبتدا کا کیا جاتا ہے، یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. اور عبارت کے حوالے سے دوسرا پوائنٹ، جار مجرور میں پہلے ترجمہ مجرور کا کیا جاتا ہے. 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹس، موصوف صفت میں اگر صفت مفرد نہ ہو، مرکب ہو یا جملہ ہو، تو پھر پہلے ترجمہ جو ہے نا موصوف کا کیا جاتا ہے. موصوف صفت میں اگر صفت مفرد نہ ہو تو پھر پہلے ترجمہ موصوف کا کیا جائے گا. اگر موصوف صفت میں جو صفت ہے وہ مفرد ہے، ٹھیک ہے، جیسے الرجل الصالح ہو، تو پھر پہلے ترجمہ صفت کا کیا جاتا ہے. یہ پوائنٹس یاد رکھ لیں، لکھ لیں. ٹھیک ہے، 3 پوائنٹس ہو گئے. چوتھا پوائنٹ یہ رکھیں، مضاف الیہ میں پہلے ترجمہ مضاف الیہ کا ہوتا ہے. تو ابھی ہمیں اتنے ہی پوائنٹس کی ضرورت ہے عبارت کے حوالے سے. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں، الحمد مبتدا ہے اور للہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ مبتدا خبر میں ترجمہ پہلے کس کا ہوتا ہے، مبتدا کا. تو پہلے ہم الحمد کا ترجمہ کریں گے. تمام تعریفیں. آپ کہیں گے حمد کا معنی تو تعریف کرنا ہوتا ہے، تو یہ تمام کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، الحمد پہ جو الف لام ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. پہلے ابتدائی 2 قسمیں ہیں، پھر ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ الحمد پہ جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے، اور الف لام استغراقی جس لفظ پر آ جائے اس کا ترجمہ تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تو الحمد، الف لام کا معنی تمام، حمد تعریفیں. ٹھیک ہے، چونکہ تمام آ گیا نا تو تعریف نہیں کریں گے، تعریفیں کریں گے. الحمد تمام تعریفیں. ویسے حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے، تعریفیں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس پر الف لام استغراق کا ہوتا ہے اور استغراق میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں تو گویا کہ جمع ہو گیا. تو الحمد کا ترجمہ کریں گے تمام تعریفیں. تو مبتدا کا پہلے ترجمہ ہو گیا. اب خبر کا ترجمہ کریں گے. للہ، یہ خبر ہے اور خبر میں یہ جار مجرور بھی ہے، تو پہلے مجرور کا للہ، لفظ اللہ کا، پھر لام کا. تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھا، پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا، پھر خبر کا کیا میں نے. اور خبر میں بھی جار مجرور ہے تو پہلے مجرور کا پھر جار کا. پھر چونکہ یہ لفظ اللہ موصوف بھی ہے اور موصوف کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں جب کہ صفت جو ہے نا وہ مفرد نہ ہو. تو یہاں صفت مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ صفت مرکب اضافی ہے تو یہ مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفرد سے مراد جو بالکل مفرد ہو، ٹھیک ہے، جو مرکب نہ ہو. تو لہٰذا پہلے ترجمہ موصوف کا کریں گے. تو لفظ اللہ موصوف بھی ہے تو لہٰذا اس کا ترجمہ پہلے ہو گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھا، موصوف کا بھی ترجمہ پہلے ہوگا، مجرور کا بھی ترجمہ پہلے ہو گیا. اب آگے جو ہے نا وہ صفت کا ترجمہ کریں گے، اور صفت کے اندر چونکہ مضاف الیہ ہے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، تمام جو تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہاں سے آ گیا؟ موصوف صفت کے ترجمے میں جو کا یا ایسا اس طرح کے لفظ آ جاتے ہیں. تو چونکہ لفظ اللہ موصوف ہے، رب العالمین صفت ہے، تو اس لیے جو ہے نا موصوف صفت کے ترجمے میں جو آ جاتا ہے کہیں کسی جگہ ایسا بھی آ جاتا ہے. الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے. ربی جو دیکھا موصوف صفت کے بیچ میں جو آئے، جو رب العالمین. اب یہ مضاف الیہ ہے تو پہلے مضاف الیہ عالمین کا کریں گے. جو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو عالمین، عالمین کہتے ہیں جہان، اور اس پر بھی جو الف لام ہے استغراقی ہے، یعنی تمام جہانوں کا رب پالنے والا ہے. تو یہ پوائنٹس ہوتا ہے، یہ نکات ہوتے ہیں ترجمہ کرنے کے. ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح تھوڑی آپ کو کر دوں. تشریح اس کی یہ ہے
کہ دیکھیں کوئی بھی کتاب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب شروع کرتا ہے. تو ہدایت النحو صاحب ہدایت النحو نے بھی یہی کام کیا, اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کیا. وہ مشہور بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی اقتدا کرتے ہوئے, قرآن میں بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین ہے. تو قرآن کی پیروی کرتے ہوئے, دوسرا حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر وہ ذیشان کام جو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع نہ ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو اس لیے تمام مصنفین اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. تو صاحب ہدایت النحو نے بھی اپنی کتاب کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو کچھ چیزیں ذہن میں آئیں گی, کچھ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی. اس لیے کوشش کرے 2 یا 2 سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. کوئی ایک مرتبہ دیکھنے سے چیزیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں, کوئی 2 مرتبہ دیکھے تو اس کو چیزیں حفظ ہوتی ہیں. تو اپنے ذہن کے مطابق آپ دیکھ لیں آپ کو کتنی مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس حساب سے آپ دیکھیں اور رجسٹر اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کے آپ کو بہت ساری چیزیں لکھوانے والا ہوں. اور یاد رکھیں میری ویڈیوز ہوں گی مختصر, لیکن اس میں چیزیں بہت زیادہ ہوں گی, تو وہ آپ کو بار بار دیکھنی پڑے گی اور وہ چیزیں نوٹ کرنی پڑیں گی. اور اس طرح آپ نوٹ کرتے رہے اور پڑھتے رہے تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کتاب پڑھنے کی, عبارت پڑھنے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.